اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے تمام ارواح مومن مومنات کے ایصال ثواب کے لیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدک اللہم یا من نور قلوبنا بانوار المحبت العلویہ واکمل لنا دیننا بالولایت المرتضویہ واتم نعمته علینا بالہدایت الحیدریہ ونصلی ونسلم علی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبیبک وحبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الائمۃ الہداۃ المعصومین اہل الذکر واولی الامر وامناء رب العالمین ولا سیما النور علی النور فی التخیاء الدیجور والامام المنصور والسراج المستور مہدی هذه الامہ وخاتم الائمہ امام زماننا الحجۃ ابن الحسن العسکری عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لعنة فرجهم۔ الله على من لم يقر بولايتهم وعد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد العابدين ودهر الداہرین۔ چلے آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت میں مجلس کی قبولیت کی دعا کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ مل کے صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ مل کے صلوات ایک اور بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ نعرہ حیدری یا علی حیدر۔ شکر ہے ان حالات میں بھی ذکر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی توفیق نصیب ہو رہی ہے، چونکہ یہ ذکر ہماری علمی یتیمی میں ہمیں باپ کی شفقت عطا فرماتا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ یتیم فقط وہ نہیں ہے کہ جس کا باپ نہ ہو، حدیث معصوم کے مطابق یتیم وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم اور ادب نہ ہو۔ بے شک قبلہ، سبحان اللہ۔
مولا جعفر صادق علیہ السلام جہاں درس دیتے تھے، اللہم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد تو وہاں پر ایک تحریر لکھی بھی ہوتی تھی. جیسے کسی بھی ادارے کا کوئی مقصد ہوتا ہے نا، تو اس مقصد کو آپ ایک آج کل مونوگرام میں بیان کرتے ہیں، لوگوں میں بیان کرتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام جہاں درس دیا کرتے تھے وہاں پر ایک شعر لکھا ہوتا تھا، اور وہ شعر یہ تھا کہ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب. یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کا باپ مر جائے، اصل یتیم وہ ہے جو علم اور ادب سے محروم ہو جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یقین جانیے کہ مجلسیں فقط ہماری علمی رہنمائی نہیں کرتی، بلکہ یتیمی کے ماحول میں ہمیں پدری شفقت فراہم کرتی ہے. جیسے خود علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے کہ انا وعلی ابا هذه الامہ، حضور نے فرمایا تھا کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. تو علی بھی باپ ہے، اور علی کا ذکر بھی باپ کی شفقت فراہم کرتا ہے. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. برعظمت امیر المومنین بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب اگر کوئی ناخلف اولاد اپنے باپ کو باپ ہی نہ مانے تو اس میں باپ کا نقصان نہیں ہے، وہ نا اہل بیٹا بے نام و نشان رہ جائے گا. بے شک کیا کہنے قبلہ سبحان اللہ کیا کہنے. جی بس اسی وجہ سے امیر المومنین قائد الغر المحجلین علی ابن ابی طالب خود اپنے لیے ارشاد فرماتے تھے کہ لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتاً، کہ میرے ارد گرد لوگوں کی کثرت میری عزت میں اضافہ نہیں کرتی. ولا تفرقهم عنی وحشتاً، اور نہ لوگوں کا میرے پاس سے ہٹ جانا مجھے کسی وحشت میں مبتلا کرتا ہے. لوگوں کا میرے قریب ہو جانا میری عزت میں اضافہ نہیں کرتا، لوگوں کا مجھ سے دور ہو جانا میری وحشت میں مجھے کوئی مبتلا نہیں کرتا کسی طرح سے. وَلَوْ أَسْلَمَنِ النَّاسِ جَمِيعًا لَمْ أَكُنْ مُتَضَرِّعًا، مولا کہتے تھے اگر تمام افراد مجھے چھوڑ کر چلے جائیں تب بھی میں باطل کے آگے نہیں جھکوں گا. کیا کہنا ہے. لہٰذا علی ہمارے ماننے سے علی نہیں بنے. کیا کہنے سبحان اللہ. علی کو اللہ نے علی بنایا اور مصطفیٰ نے علی ہونے کا اعلان کیا. اور اگر آپ میرے ساتھ ہیں میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں کہ جب 1.25 لاکھ حاجیوں اور صحابیوں کے مجمع میں غدیر کے میدان میں مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو اپنے شانوں پر بلند کر کے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو وہ جو پہلے ہی علی تھا وہ اور کتنا علی ہو گیا ہوگا. کیا کہنے سلامت رہے ماشاء اللہ. ایک مل کے صلوات بیتے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. علی علی مولا علی مولا علی علی حیدر کا مولا علی علی حیدر کا مولا علی علی نعرہ حیدری یا علی. حیدر. جی برعظمت امیر المومنین بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. صلی علی محمد وعلی محمد. صحیح ہے. اگر اسٹوڈنٹ استاد کی بات نہ مانے تو اس میں استاد کا نقصان نہیں ہے، شاگرد کا نقصان ہے. بے شک بے شک. تم علی کو نہ مانو تو علی کا نقصان نہیں ہے، تم منافق ہو جاؤ گے. بے شک کیا کہنے کیا کہنے بابا کیونکہ تمہیں اگر جنت میں بھی جانا ہے نا تو جنت کے دروازے پر حروف جلی میں علی کی ولایت کا اعلان لکھا ہوا ہے. ارے کیا کہنے قبلہ ماشاء اللہ کیا کہنے سبحان اللہ کیا کہنے. یہ آج کی کتاب سے نہیں پڑھا، آج سے 900 سال قدیمی کتاب ہے، شاہزان بن جبریل کی کتاب الفضائل، صفحہ نمبر 83 پر لکھا ہوا ہے کہ لما عرج بی الی السماء، حضور کہتے ہیں کہ جب اللہ نے مجھے آسمانوں کی سیر کروائی تو رأیت علی باب الجنہ، میں نے جنت کے دروازے پر مکتوباً لکھا ہوا دیکھا. کیا کیا لکھا ہوا دیکھا؟ دیکھیں کلمہ مکمل ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ والحسن والحسین سبط رسول اللہ وفاطمۃ الزہرا صفوۃ اللہ وعلی ناکرہم وباغضہم لعنۃ اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا عظمت پنجتن پاک بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اور ترجمہ بہت واضح ہے، فقط برکت حاصل کرنے کے لیے کہہ دوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ، علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں، والحسن والحسین سبط رسول اللہ، حسن اور حسین رسول اللہ کے دو نواسے ہیں، اور فاطمہ الزہرا صفوۃ اللہ، فاطمہ زہرا اللہ کی منتخب شدہ
وہ ہستی ہیں کہ جو سیدۃ النساء العالمین ہے، وعلی ناکرہم، اور ان کے منکر پر، وباغضہم، اور بغض رکھنے والے پر لعنت اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے کی بلا، ماشاء اللہ، اہل بیت پہ لعنت، بے شمار تا قیامت، بے شمار۔ سورہ صف کی آیت نمبر 8 ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ہم نے آیت نامہ کلام میں سے پڑھا ہے۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب گفتگو ہوتی ہے تو بہت سے موجودہ حالات بھی آپ کے ذہن نشین ہونے چاہیے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ تو اپنا نور پورا کر کے رہے گا۔ بے شک بے شک، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ 1400 سال سے بنی امیہ ہوں، بنی عباس ہوں، باطل حکومتیں ہوں، اللہ جانے کتنے اربوں کھربوں لگائے گئے اس نام علی کو مٹانے کے لیے، عزاداری امام حسین اسلام کو ختم کرنے کے لیے، کیا کچھ نہیں ہو گیا، سب کا سب اللہ کہتا ہے کہ میری قدرت کے مقابلے میں پھونک کی حیثیت نہیں کسی کی، تم پھونکو فقط بس۔ نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں۔ اور ذرا غور کیجئے گا، کہیں پر نور ہو، کہیں لائٹ ہو، تو آپ پھونک ماریں گے تو لائٹ بجھ جائے گی؟ نہ، نار بجھ سکتی ہے پھونکوں سے، نور نہیں بجھ سکتا پھونکوں سے۔ بھائی بہت اعلیٰ، سبحان اللہ۔ واللہ متم نورہ، اللہ نے کہا میں اپنا نور پورا کر کے رہوں گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافر کتنا ہی برا مانے۔ ہاں میں جانتا ہوں تقریباً میرے سامعین پہنچ چکے ہیں کون سے نور کی بات ہو رہی ہے، اور یہ تربیت ہے آپ کے ماں باپ کی کہ انہوں نے اپنی گودیوں میں آپ کو یا علی اور یا حسین کہنا سکھلایا۔ کیا کہنا ہے قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر آپ نے اپنے بچوں کو یا علی اور یا حسین کہنا نہیں سکھلایا تو بڑے پچھتائیں گے قیامت میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس لیے سب سے زیادہ اہم ہے، سب سے زیادہ اہم ہے کہ اچھے طریقے سے بچوں تک ولایت علی بھی پہنچائیے اور رضا امام حسین علیہ السلام بھی پہنچائیے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، برعظمت ولایت امیر المومنین، بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ صلی سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا نور ہے کیا جسے یہ پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں؟ میں اس وقت آپ مومنین سے مخاطب ہوں، مجھے کسی اور سے مطلب نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ میں مولا اور آقا ابو ابراہیم موسیٰ بن جعفر القاسم علیہ السلام سے سوال کیا محمد بن فضیل نے، اللہم صلی علی کتاب الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 195 پر یہ روایت موجود ہے۔ سوال کیا گیا کہ مولا قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھائیں گے؟ مولا نے جواب دیا یریدون لیطفئوا ولایت امیر المومنین بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ علی کی ولایت کو اپنی پھونکوں سے بجھائیں۔ ہائے ہائے ہائے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے مولا علی کی ولایت کو بجھا دیں۔ ارے نجات کب ہے امامت کی رہبری کے بغیر، مشکلیں نہیں ٹلتی ہیں یا علی کے بغیر۔ اور نماز کی مانند نہ رہ سکے یہ جدا، وضو نماز کی مانند نہ رہ سکے یہ جدا، علی نبی کے بغیر اور نبی علی کے بغیر۔ کیا کہنے بابا، صحیح نا ہے میرے ساتھ آپ؟ نبی کی فوج میں تھے سورما بہت لیکن، نبی کی فوج میں تھے سورما بہت لیکن، ملی نہ فتح کبھی تیغ حیدری کے بغیر۔ ہائے 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 جی۔ اب میں کیا کہوں، علی کے عشق کا یہ زندہ معجزہ دیکھو، میں مر کے آج بھی زندہ ہوں زندگی کے بغیر۔ اللہ اکبر، کیا کہنے کیا کہنے۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ مولا علی کی ولایت کو پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ نے کہا کہ نہ، واللہ متم نور، اللہ اپنا نور تمام کر کے رہے گا۔ تم چاہتے تو فقط اذانوں سے علی کی ولایت کو نکالیں۔ آج دیکھو کوئی مومن کا گھر ایسا نہیں، اور کہیں کوئی یوٹیوب چینل ایسا نہیں، کوئی فیس بک پیج ایسا نہیں، کوئی واٹس ایپ گروپ ایسا نہیں، کوئی انسٹاگرام کا چینل ایسا نہیں۔ یہ سب آج کے ذرائع ابلاغ ہے نا، کہ جہاں ہر مومن علی ولی اللہ، علی کی ولایت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ کو پھر سے جوڑ رہا ہے اسی اعلان کے ساتھ کہ جو غدیر میں کیا گیا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ آج کیا ہے؟ تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے نور کو بجھاؤ گے، اللہ اپنا نور کو تمام کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، ہائے ہائے ہائے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ چاہے فاسقوں کو بات کتنی بری لگے، کافروں کو بات کتنی بری لگے۔ پتہ چلا کہ جو علی ابن ابی طالب کی ولایت کے مقابلے پہ آئے گا نا، اللہ کہتا ہے کہ وہ دائرہ اسلام میں رہتا نہیں ہے پھر۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو بات کتنی بری لگے، کافر چاہتے ہیں کہ اس نور کو بجھائے۔ اور پھر جب جنت کے دروازے، میں نے عرض کیا کہ وہ
حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ والحسن والحسین سبطہ رسول اللہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا. اسی سے آگے روایت تسلسل میں یہی کہ ایک دن سرکار ختم مرتبہ تشریف فرمائے, وعندہ علی بن ابی طالب, امام علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی وہاں موجود ہیں. اس دخل الحسین بن علی, حسین بن علی وہاں تشریف لائے. فاخذہ النبی, تو نبی نے مولا حسین کو اپنی گود میں لے لیا. وَأَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ, اور بالکل اپنے ساتھ پہلو پہ بٹھایا. وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ, اور رسول اللہ حسین کی دونوں آنکھوں کے درمیان چومتے جاتے تھے. وَقَبَّلَ شَفَتَيْهِ, اور حسین کے لبوں کو چومتے جاتے تھے. کیا انداز ہے, سبحان اللہ, کیا انداز ہے واقع. وَكَانَ الْحُسَيْنِ 6 سنین, امام حسین علیہ السلام فقط 6 برس کے تھے, روایت میں لکھا ہوا ہے. مولا علی نے پوچھا یا رسول اللہ تحب ولدی الحسین, کہ آپ میرے بیٹے حسین سے بڑی محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھیں ایک لمحے کے لیے تصور میں لے کر آئیے گا کہ آپ کے کوئی فرزند ہو, کوئی چھوٹا بیٹا ہو آپ کا, اور اسے کوئی بہت بڑے آیت اللہ, کوئی بہت بڑے علامہ اسے اپنی گود میں بٹھائیں اور پیار کریں, تو آپ کا دل کتنا خوش ہوگا. اسے دیکھ کر کتنا اچھا لگے گا آپ کو. صحیح. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارے بچے کی تصویر بن جائے کسی مشہور خطیب کے ساتھ, کسی مشہور نوا خان کے ساتھ. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا. آپ خوش ہوتے ہیں دیکھ کر. اب سوچئے گا کہ جب علی اپنے فرزند حسین کو رسول اللہ کی گود میں دیکھ رہے ہوں گے اور رسول اللہ بار بار چوم رہے ہوں گے حسین کے لبوں کو اور حسین کی نگاہوں کے درمیان, آنکھوں کے درمیان پیشانی کو, تو کیا کیفیت ہوگی امیر المومنین کی. تو پوچھا علی نے کیا تحب ولدی الحسین, کیا اے اللہ کے رسول آپ میرے فرزند حسین کو اتنا چاہتے ہیں. حضور نے کہا وکیف لا احبہ, اے علی کیسے نہ چاہوں اپنے حسین کو, وہو عضو من اعضائی, یہ تو ہے ہی میرے جسم کا ٹکڑا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یہ تو ہے ہی میرا ٹکڑا. مولا علی نے رسول اللہ سے پوچھا کہ ایما احب الیک انا ام الحسین, کہ یا رسول اللہ آپ کے جسم کا ٹکڑا ہے حسین, تو پھر یہ تو ذرا بتلائیے گا کہ آپ کو محبوب کون ہے, زیادہ محبوب کون ہے, میں یا حسین. اللہ اکبر. کیا جواب ہے اس کا؟ مشکل سوال ہے جی. اس سے پہلے کہ رسول اللہ جواب دیتے, آقا حسین ابن علی نے 6 برس کے تھے, فرمایا یا ابتے, اے میرے بہت پیارے بابا جان, من کان اعلی شرفا کان احب الی النبی, جس کا شرف زیادہ ہوگا وہی تو نبی کو زیادہ محبوب ہوگا. کیا کہنا, جی, جس کا شرف زیادہ ہوگا وہی تو محبوب ہوگا نا زیادہ. تو مولا نے ایک اصول دے دیا, جس کا شرف زیادہ ہے وہ زیادہ محبوب ہے. سبحان اللہ, بے شک بھائی, سبحان. کیا کہنے, ارے پرانے کافروں کی اوقات کیا تھی کہ علی ابن ابی طالب کے مقابلے کیا کہنے قبلہ, سلامت رہے, ماشاءاللہ. سرکار مشکل کشا بلند ترین سلام. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ. جو الصلاۃ خیر من النوم کا الارم ایجاد کرنے والے ہیں وہ اس وقت سورج پلٹانے والے کی گواہی پر پریشان ہو رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا کہنے قبلہ, سلامت رہے, ماشاءاللہ. سلامت رہے, کیا کہنے. جس کے اشارے پر سورج پلٹا تھا اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کی گواہی کیوں دیتے ہو ذات میں. اللہ اکبر. ہائے 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 ہائے. جی, تو اور کچھ اور نہ ملا اپنوں کے فضائل بیان کرنے کے لیے, تو لے آئے شناختی کارڈ کو, نکاح نامے کو, اور ڈاکومنٹس میں یہ لکھا ہے تو وہ لکھا, وہاں بھی یہ لکھا, وہاں بھی وہ لکھا ہے. اب مجھے جملہ کہنے دیں اس کا, یعنی میں کیا کہوں اب, کہ اگر علی نہ ہوتے تو شناختی کارڈ ہلاک ہو جاتا. یہ نا بھائی کہ اگر علی نہ ہوتے تو پھر شناختی کارڈ ہلاک ہو جاتا. کیا ہے یہ, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو ہائے ہائے ہائے. صحیح. دیکھیں وہ جو ایج والی عمر ہے نا, وہ تو ہماری عمر ہی علی علی کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور ویسے بھی اس عمر نے بھی ہلاک ہو جانا ہے کہ جس میں علی نہ ہو. بے شک بے شک بے شک. جی, تو مولا حسین نے کہا کہ بابا محبوب تو وہی زیادہ ہوگا جس کا شرف زیادہ ہو. تو مولا علی نے پھر فرمایا اپنے فرزند سے اتفاخرون یا حسین,
کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے کہ مفاخرہ کریں؟ حسین نے اپنے بابا سے کہا نام یا ابتا ان شئتا، جی بابا اگر آپ چاہیں تو مفاخرہ کر سکتے ہیں، یعنی آپ فضائل بیان کیجئے اپنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ارے میں کیا کروں، بس مولا المؤمنین یعصب الدین نبی عظیم قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین ابو الیتامى والمساکین، اور باب حکمت رب العالمین اور عمود الدین و اول العابدین نے جلال و جمال کبریائی کے مظہر نے ارشاد فرمایا کہ انا امیر المؤمنین، اے حسین یاد رکھنا مومنوں کا امیر میں علی ابن ابی طالب۔ کیا کہنے برائے عظمت امیر سبحان اللہ۔ المؤمنین، بلند ترین صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ہیں آپ میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ؟ جی تو مولانا نے ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین میں ہوں۔ اچھا یاد رکھیے گا یہ خاص لقب ایسا ہے امیر المومنین کا لقب، اس پر میں ایک لفظ کہوں گا ضرور، بہت خاص لقب ہے یہ۔ کتاب الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 411 پر یہ حدیث ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا ہم قائم آل محمد امام حجت امام زمانہ علیہ السلام کو کیا ایسے سلام کر سکتے ہیں؟ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پوچھا کیا مولا کہ ہم قائم آل محمد امام زمانہ علیہ السلام کو ایسے سلام کر سکتے ہیں کہ السلام علیکم یا امیر المومنین؟ غور کیجئے گا، امام صادق علیہ السلام سے پوچھا جا رہا ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کو ایسے سلام کر سکتے ہیں کہ السلام علیکم یا امیر المومنین؟ حتیٰ امام کے لیے بھی منع فرما دیا امام نے کہا اللہ ذاک اسم سم اللہ بہ، یہ خاص وہ نام ہے کہ جو اللہ نے فقط میرے جد علی ابن ابی طالب کے لیے مخصوص کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی وہ کہ جو خود اپنے زمانے کا علی ہیں، حتیٰ امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے بھی کلام موجود ہے کہ جب انہیں سلام کیا جاتا تھا السلام علیکم امیر المومنین کہہ کے منع فرما دیا، کہا نہیں ذاک اسمون یہ وہ نام ہے کہ سم اللہ بہ، خاص اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے جد علی کے لیے مخصوص کیا۔ اس کے بعد ایک مولانا نے جملہ کہا، ذرا غور کیجئے گا آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا، لم یسم بہ احد قبلہ ولا یتسم بہ بعدہ الا کافر۔ مولانا نے کہا کہ علی سے پہلے نہ ہی کسی کا نام رکھا گیا اور علی کے بعد نہ کسی کا نام رکھا جائے گا، اور اگر کوئی اپنا نام رکھ لے ولا یتسمى به بعدہ، اگر کوئی علی کے بعد اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوائے تو الا کافر، وہ نہیں ہوگا مگر کافر۔ سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نہ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کسی کا کفر دیکھنا ہو نا تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیکھ لو اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوانے کا شوق تو نہیں ان صاحب کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، جس سے خود کو امیر المومنین کہلوانے کا شوق ہو، امام نے کہا سب سے بڑا کافر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تاریخ میں جا کے دیکھ لیجئے گا کہ علی کے علاوہ کن کن لوگوں نے اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوایا اللہ اور اکبر، پسند کرتے تھے کہ انہیں امیر المومنین کہا جائے۔ کبھی القاب چوری ہوئے، ایک مومن تھے، انہوں نے کہا میرے مولا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، سامنے سے ایک صحابہ نے کہا میرے مولا امیر المومنین حضرت فلاں صاحب نے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا کہ میرے مولا امام المتقین علی علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے کہا میرے مولا امام المتقین حضرت فلاں صاحب نے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا میرے مولا سخی و کریم حضرت مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا میرے مولا سخی و کریم حضرت فلاں صاحب نے کچھ اور ارشاد فرمایا۔ جو لقب تھے وہ کاپی کرتے گئے۔ انہوں نے مولا سے دعا کی کہ پروردگار تو کوئی ایسا میرے دل میں علی کی فضیلت کا باب اس وقت ڈال دے کہ میں بیان کر دوں اسے کہ یہ جھوٹ بھی چاہے تو نہ کہہ سکے اور کاپی نہ کر سکے۔ میں کہتا ہوں امیر المومنین علی کو، وہ کہتا ہے امیر المومنین کسی اور کو، میں کہتا ہوں امام المتقین علی کو، یہ کہتا ہے امام المتقین کسی اور کو، میں کہتا ہوں سخی و کریم کسی اور کو، علی کو یہ کہتا ہے سخی و کریم کسی اور کو۔ تو کہتے ہیں بس میں نے دل میں کہا کہ حدیث سلسلۃ الذهب امام رضا علیہ السلام کی یاد آئی اور میں نے کہا کہ میرے مولا علی رضا ابن موسی کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن علی زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا۔ پھر اسے دیکھ کر کہا ذرا تو بھی تو اپنے پیر کا شجرہ بیان کر کے بتا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے برائے عظمت شجر مبارکہ، بلند ترین صلوات۔ اللہم صل علی محمد صلی اللہ محمد وعجل فرجهم۔ کیا کہنے قبلہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، اللہ اکبر۔
ارے مفتی بھلا میں تجھ کو کیسے مان لوں واعظ، تیرا ملا سقیفائی میرا مولا غدیری ہے۔ ہائے 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 کیا کہنے کیا واہ کہنے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ بھئی ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام ہی کی تو قربانی کا نتیجہ ہے کہ سقیفہ خلیفہ کی جو لائن ہے وہ غدیر کے مولا کی لائن سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، کیا کہنے، حسین نے واضح کر دیا، خط آدمیت کو خط ابلیسیت سے جدا کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ، خاص بات پہنچ سکے، یہ تاریخ کو سمو رہا ہوں، خط ابراہیمیت کو جدا کر دیا حسین نے خط نمرودیت سے، اللہ اکبر، بے شک۔ خط موسویت کو جدا کر دیا خط فرعونیت سے، سبحان اللہ، کیا کہنے، حسین نے خط محمدیت کو جدا کر دیا خط ابو جہلیت سے، واہ بے واہ، شک، سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے، سبحان اللہ، اور خط علویت کو جدا کر دیا غاصبانہ خط خلافت سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کیا کہنے کیا جی، کہنے، اور یقین جانے گا حسین کے علاوہ کوئی کام کر نہیں سکتا تھا۔ بے شک بے شک، یعنی آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر یا عبداللہ ابن عمر یا ان جیسے اور گھرانوں کے افراد علی کی ولایت کے دفاع میں آتے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، معلوم، They were not the part of the solution, they were part of the problem. بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا واہ کہنے واہ واہ۔ کیا کہنے، یہ جملہ پہنچ گیا اب تک؟ بتاؤ، بسم اللہ، کیا وہ خلافت کے معاملات کو واضح کرتے، وہ ہدایت کے معاملات کو واضح کرتے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ سولوشن کا حصہ نہیں تھے، وہ تو خود پرابلم کا حصہ تھے۔ بے شک بے شک، وہ کہاں سے حل کرتے ہیں ان معاملات کو؟ ان افراد کو تو ان کے میں نے نام لیا، خود کسی نہ کسی انداز میں اقتدار کی حافظ تھی۔ اللہ اکبر، کچھ دھمکیوں کے بعد تو یہ سب خاموش ہو گئے تھے، سقیفائی خلیفہ کے سامنے تو سب خاموش ہو گئے، بڑے بڑے نامی گرامیوں نے سکوت اختیار کر لیا تھا، الا حسین ابن علی۔ بے شک، یقیناً، یا اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا تو مولا ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں امیر المومنین کہ انا امیر المومنین، اے حسین میں امیر المومنین ہوں۔ 6 برس کے سن میں حسین، ذرا سنتے جائیے گا، لطف محسوس کریں گے۔ اور پھر مولا کہتے ہیں الان لسان الصادقین انا وزیر المصطفیٰ انا خازن علم اللہ، اللہ صادقین کی زبان میں ہوں علی، وزیر مصطفیٰ میں ہوں علی، خازن علم اللہ، اللہ کے علم کا خزانہ میں ہوں علی ابن ابی کیا طالب۔ کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھئی کیا کہنے، کیا کہنے کیا کہنے، سبحان اللہ، اللہ کے علم کے خزانے کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ کیا کہنے، کیا کہوں میں، کیا اور میں کیا کہوں عزیزوں؟ سبحان اللہ، وہ جناب میر تقی میر نے یہ فرمایا تھا نا کہ پارسا ہیں جو جواں پیر خدا کہتے ہیں، میر تقی میر اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں، جو ولایت رکھتے ہیں شاہ ولا کہتے ہیں، سالک مسلک دل راہ نما کہتے ہیں، ایک مولا کہے ہیں ایک خدا کہتے ہیں، یا علی جو تجھے کہتے ہیں بجا کہتے ہیں۔ بس بجا کہتے ہیں، کیا اللہ کہنے، اکبر، اللہ سبحان اللہ، اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں علی خزان علم اللہ، بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کیا علی کہنے، عبداللہ ہے، علی بندہ پروردگار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ نہیں ہیں، یہ مرزا دبیر علیہ الرحمن نے ایک بیت میں کہا تھا، اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ نہیں ہیں۔ یار کسی بندے کی اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی کہ بار بار اس کے لیے یہ ثابت کرنا پڑے کہ یہ اللہ نہیں ہے۔ کیا کہنے، بھئی کیا کہنے، واہ واہ، سلامت رہے، ماشاءاللہ، کیا بھئی کہنے، واہ واہ واہ، کیا بار بار یہ ثابت کرنا پڑے کہ یہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ بڑا عظمت مدر العجائب، بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کیا بھئی کہنے، کیا کہنے، قبلہ سلامت رہے، ماشاءاللہ۔ مرزا دبیر علیہ الرحمن نے کہا تھا کہ اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ نہیں ہیں، بیت میں کہتے ہیں، وہ کبھی بیت پورے نظم سناؤں گا، ہاں اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ نہیں ہیں، بندے مگر اس طرح کہ وہ اللہ نہیں ہے۔ بھئی کیا کہنے، جی، انا قائد السابقین الی الجنہ، مولا نے کہا کہ میں ہوں جو سبقت کرنے والے سابقون، اولئک المقربون، انہیں جنت تک پہنچانے والا میں ہوں۔ انا قاضی الدین، دین کا قاضی میں ہوں۔ انا الذی اخوہ جعفر تیار فی الجنہ عند الملائکہ، مولا نے کہا کہ میں ہوں اب رسول اللہ کے سامنے فضائل علی ابن ابی طالب بزبان علی ابن ابی طالب، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، اس کے گواہ ہیں حسین ابن علی۔
سبحان اللہ. کیا کہنے کیا. ارے ایسی محفل تو کیا ہوگی بھائی. جی انا الذی اخوہ جعفر الطیار فی الجنہ عند الملائکہ. مولانا نے کہا میں وہ ہوں کہ میرے بھائی جعفر کو وہ پر عطا ہوئے کہ جنت میں وہ ملائکہ کے ساتھ پرواز کرتے ہیں. اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان انا اللہ. حامل سورۃ التنزیل الی اہل مکہ بامر اللہ. میں وہ ہوں کہ جو اہل مکہ تک امر پروردگار کو پہنچانے والا ہوں رسول اللہ کے حکم سے. یعنی جب سورہ نازل ہوا تھا سورہ براءت تو میں نے مکہ والوں کے درمیان اس سورہ کو پہنچایا تھا رسول اللہ کے حکم سے. اللہ اکبر. بے شک بے شک. جی انا حبل اللہ المتین. اچھا اس سورہ کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے نا کہ اللہ بری ہے اور رسول اللہ بری ہیں مشرکین سے. معمولی بات نہیں تھی کہ علی ابن ابی طالب نے کوئی گھر ایسا نہیں تھا مشرکوں کا کہ جہاں علی نے کسی کے باپ کو, کسی کے دادا کو, کسی کے چچا کو, کسی کے بھائی کو, کسی کی اولاد کو قتل نہ کیا ہو بحکم پروردگار. اور ان کے درمیان جا کر اس سورے کو سنانا اور پھر اس سورے میں آگے جو بات تھی کہ آج سے کوئی برہنہ طواف نہیں کرے گا خانہ کعبہ کا. صحیح ہے. یہ سورہ وہی پہنچا سکتا تھا کہ جب وہ سورہ پہنچائے تو پلٹ کر یہ نہ کہہ دیا جائے کہ علی آپ کے آبا و اجداد تو پہلے خود یہ کام کرتے تھے, ہم سے کیا کہتے ہو یہ. کیا کہنے کیا کہنے. اسی لیے رسول اللہ نے کسی سے سورہ لیا تھا اور علی ابن ابی طالب کو دیا تھا. وہ تاریخ میں دیکھ لیجئے گا. انا حبل اللہ المتین. مولانا نے کہا میں وہ اللہ کی مضبوط رسی ہوں. الذی امرہ اللہ تعالی خلقہ ان یعصموا بہ. کہ اللہ نے حکم دیا ہے اپنی مخلوق کو کہ اس رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھر. پھر مولا نے آیت پڑھی کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو اور تفریقے میں نہ پڑو. اللہ کی رسی علی ابن ابی طالب ہے, انہیں تھام کے رکھو. جب انہیں تھام کے رکھو گے تفریقے میں نہیں پڑو گے. جو علی کے فضائل کو اور علی کی ولایت کو بیان کرنے والا ہے نا, اسے نہ کہو کہ وہ تفریقہ کر رہا ہے. تفریقہ وہ کر رہا ہے جو علی کی ولایت کو بیان نہیں کر رہا ہے. کیا کہنے کیا کہنے. حیدری انا نجم اللہ الظاہر. مولا کہتے جا رہے, میں بس چند جملے پڑھوں گا آپ کے سامنے. میں اللہ کا روشن ستارہ ہوں. انا الذی تزورہ ملائکۃ السماوات. میں وہ ہوں کہ ملائکہ آسمان جس کی زیارت کو آتے ہیں. کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ. انا لسان اللہ الناطق. میں اللہ کی بولتی ہوئی زبان ہوں. ذرا سنتے جائیے گا, ایک ایک لفظ پہ بڑی گنجائش ہے کہ بات ہو سکے, میں آگے بڑھ رہا ہوں. انا حجت اللہ تعالی علی خلقہ. میں اللہ کی حجت اس کی مخلوق پر. انا ید اللہ القوی. میرے مولا کہہ رہے ہیں ایک ایک لفظ میں جو کتاب سے پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. انا ید اللہ القوی. میں اللہ کا مضبوط ہاتھ ہوں. انا وجہ اللہ فی السماوات. میں اللہ کا روشن چہرہ ہوں آسمانوں میں. کیا مطلب ہے اس کا؟ نہ اللہ کا کوئی چہرہ ہے نہ اللہ کا کوئی ہاتھ ہے. obviously میٹافور ہے یہ کوئی لٹرل میننگ میں نہیں ہے. یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ جب علی کے ہاتھوں سے کوئی کام دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ یہ ویسا ہے کہ جیسے کوئی اللہ یہ کام کر رہا ہے, اللہ کے حکم سے یہ کام ہو رہا ہے زمین پر. انا جنب اللہ ظاہر. میں اللہ کا واضح پہلو ہوں. پھر مولا نے آیتیں بھی پڑھی درمیان میں. انا عروۃ اللہ الوثقی. اللہ کی وہ عروۃ الوثقی, وہ مضبوط رسی کہ التی لا انفصام لہا, کہ جس کے ٹوٹنے کا کبھی امکان نہیں, وہ میں ہوں. انا باب اللہ الذی یؤتی منہ. میں وہ دروازہ ہوں کہ جس کے ذریعے اللہ تک پہنچا جاتا ہے. انا علم اللہ علی الصراط یا انا علم اللہ علی الصراط, دونوں انداز سے پڑھ سکتے ہیں. انا بیت اللہ من دخلہ کان آمنا. مجھے بہت زیادہ طول نہیں دینا لیکن جملہ سنیے گا. بیت اللہ کون ہے؟ بیت اللہ تو خانہ کعبہ ہے نا. مولانا کا بیت اللہ کی حقیقت میں ہوں. انا بیت اللہ. بیت اللہ میں ہوں. من دخلہ کان آمنا. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ جو خانہ کعبہ تک پہنچ جائے وہ امن میں داخل ہو گیا. ایسے ہی ہے. مولانا کا انا بیت اللہ. بیت اللہ میں ہوں. من دخلہ کان آمنا. جو اس بیت اللہ میں داخل ہوگا وہ امن میں رہے گا. کیا مطلب؟ علی کیسے بیت اللہ ہے؟ علی تک پہنچے گا کوئی؟ ارے علی تو بیت اللہ میں ولادت ہوئی ہے نا جن کی, ہے نا. مولانا کا میری بیت اللہ میں ولادت بھی ہوئی ہے اور بیت اللہ کی حقیقت بھی میں. من تمسک بولایتی و محبتی امن من النار. مولانا کا مجھ تک پہنچو گے امن میں آؤ گے کیسے؟ کہ اگر میری ولایت سے متمسک ہو جاؤ گے, میری محبت سے, تو امن من النار, عذاب سے بچ جاؤ گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. انا قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین. ناکثین و قاسطین اور مارقین کو قتل کرنے والا میں ہوں, یعنی جمل و صفین و نہروان میں باغیوں کو قتل کرنے والا. انا قاتل الکافرین. انا ابو الیتامہ. یتیموں کا باپ میں ہوں. انا کاف الارامل. تنگ دستوں کا پالنے والا میں ہوں.
سبحان اللہ سبحان اللہ. انا اما یتساءلون عن ولایت یوم القیامہ، مولا نے کہا میں وہ ہوں کہ میری ولایت کے بارے میں قیامت میں سوال ہونے والا ہے. ہائے 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 بھائی کیا کہنے. واہ. انا نعمت اللہ تعالی، اللہ کی نعمت میں ہوں. انا الذی قال اللہ تعالی فیہ، اور میں وہ ہوں کہ ان کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا. اللہ اکبر. اور پھر مولا کہتے گئے انا النبأ العظیم، میں اللہ کی سب سے بڑی خبر ہوں. الذی اکمل اللہ تعالی بہ الدین، جس کے ذریعے اللہ نے دین کو مکمل کیا. یوم غدیر خم، غدیر خم میں جس کے ذریعے سے اللہ نے دین کو مکمل کیا وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. اللہ اکبر. الذی قال رسول اللہ فیہ، میں وہ ہوں کہ رسول اللہ نے میرے لئے کہا من قلت مولاه فعلی مولا. کیا کہنے. کیا علی 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 علی. واہ واہ واہ. کیا کہنے. جس کا میں مولا ہوں، من کنت مولا، حضور نے کہا جس کا میں مولا ہوں فعلی مولا ہوں. کیا خوبصورت جملہ ہے. ہر ایک کو زحمت ہی نہیں دی، ہر ایک کو زحمت ہی نہیں دی رسول نے کہ علی کو مولا مانے. کہا جو مجھے مولا مانتا ہے. اللہ اکبر. کیا کہنے قبلہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. کیا کہنے. میں من گن تو مولا ہوں، جو مجھے مانتا ہے وہ مانے. ہر ایک کے لیے زحمت نہیں ہے. اللہ اکبر. اور جو مجھے جیسے مولا مانتا ہے وہ ویسا علی کو مولا مانے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیا کہنے. انا صلاۃ المومن، انا حی علی الصلاۃ، انا حی علی الفلاح، انا حی علی خیر العمل. کیا کہنے. اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا نے کہا مومن کی نماز میں ہوں. اللہ اکبر. مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی اس اشتباہ کی طرف نہیں جائے گا. کیا اچھا اس کا مطلب ہے کہ وہ جو نماز فرض کی گئی ہے وہ نماز نہیں ہے کیا؟ ارے کس نے کہا وہ نماز نہیں ہے؟ بالکل نماز ہے وہ. انا صلاۃ المومن، مولا کہنا چاہتے ہیں مومن کی حقیقت نماز میں علی ابن ابی طالب. اللہ اکبر اللہ. میرے بغیر نماز ہے نہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. علی کی محبت کے بغیر نماز منہ پہ مار دی جائے گی عزیزوں. ختم. بہت سیدھا سیدھا صاحب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. جی انا صلاۃ المومن، مولا نے کہا انا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ بھی میں ہوں. انا حی علی الفلاح، حی علی الفلاح بھی میں ہوں. انا حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل بھی میں ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا علی یا علی. کیا کہنے. علی کا کلام سنا رہا ہوں، کوئی شاعری نہیں سنا رہا یہاں پر ابھی. اللہ اکبر اللہ. جی انا حی علی خیر العمل. جب غدیر میں قافلے کو روکا گیا تھا، آج مولا علی کی ولایت پہ کچھ پڑھنا چاہتا تھا. جب غدیر میں قافلے کو روکا گیا تھا، جو آگے چلے گئے وہ پیچھے آ جائیں، جو پیچھے رہ گئے وہ آگے آ جائیں. سبحان اللہ. تو جانتے ہیں جب اتنا بڑا قافلہ روکا جائے تو اس قافلے کے لیے کوئی نعرہ ہونا چاہیے نا. غدیر کے قافلے کو روکنے کے لیے جو بریک تھا وہ جانتے ہیں وہ کیا تھا؟ وہ تھا حی علی خیر العمل. اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ. حی علی خیر العمل. حضور نے کہا تھا کہو جا کے حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل. جب حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل ہر جگہ، یعنی خیر العمل کی طرف جلدی آؤ. اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی علی کی ولایت کی طرف جلدی آؤ. خیر العمل ولایت علی ابن ابی طالب ہے. جلدی آؤ یا علی، جلدی آؤ. حی علی خیر العمل. اور اسی دن سے حضور نے حی علی خیر العمل کو اذان میں شامل کروایا تاکہ جب اذان میں حی علی خیر العمل کی آواز گونجے تو علی ابن ابی طالب کی ولایت یاد آتی رہے. کیا کہنے کیا کہنے. سلامت رہیں. ولایت امیر المومنین بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیں قبلہ. یا علی شاہ اولیاء ہے تو، محرم راز انما ہے تو، زور بازو مصطفیٰ ہے تو، مظہر قدرت خدا ہے تو، علم کس کو ہے یہ کہ کیا ہے تو. سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. یہ بھی میر تقی میر نے فرمایا تھا. حی علی خیر العمل کو شامل کیا حضور نے اذان میں. اللہ اکبر. کون سمجھے گا علی کو؟ کون سمجھے گا وہیں پر فیصلہ ہوگا. علی کیا ہے علی جانے، علی کو ہی پتا ہوگا. کیا کہنے کیا کہنے. علی کیا ہے علی جانے، علی کو ہی پتا ہوگا. اور اذانوں میں علی آئے تو کہتے ہو کہ باطل ہے،
اذانوں میں علی آئے تو کہتے ہو کہ باطل ہے، بھئی علی کعبے میں آیا ہے، بتا کعبے کا کیا ہوگا؟ کیا کہنے سلامت رہیں۔ مولود کعبہ بلند ترین اللہم صلوات صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق۔ کیا کہنے، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ انا الذی نزل علی اعدائی، مولا کہتے ہیں میں وہ ہوں کہ میرے دشمنوں کے لیے اللہ نے آیت نازل کی کہ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، سبحان اللہ، کہ ایک سائل نے سوال کیا عذاب کے بارے میں اور کافروں پر پھر وہ عذاب ٹلنے والا نہیں تھا۔ کیا کہنے، جانتے نا کہ جب یہی مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو نعمان بن حارث نے آگے کہا تھا بے شک، کہ آپ کی اپنی طرف سے یا خدا کی طرف سے، اور خدا کی طرف سے تو مجھ پر عذاب نازل ہو، یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ مولا نے خود کہا بمعنی من انکر ولایتی، آگے کہا مولا نے اس معنی میں کہ جس نے میری ولایت کا انکار کیا، اور پھر نام لیا مولا نے وہو النعمان بن حارث الیہودی لعنہ اللہ، مولا کہا وہ نعمان بن حارث یہودی تھا کہ جس نے اعلان کیا تھا اور جس نے کہا تھا کہ مجھ پر عذاب نازل ہو۔ نعمان بن حارث یہودی مولا نے آگے خود کہا ہے، یہ روایت کا جملہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سلامت رہیں۔ واہ واہ واہ، جسے علی کی ولایت سے بڑی تکلیف ہونے لگے نا، ہاں وہ چاہے نماز کی صف میں کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ کے نماز بھی پڑھنے والا ہو نا، تو علی نے تعارف کروا دیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یاد رکھنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا کہنے بھئی سلامت رہیں، ماشاءاللہ۔ کیا کہنے کہ بلا سبحان اللہ۔ جی انا ابو الائمۃ الطاہرین، کہ میں ائمہ طاہرین کا باپ ہوں۔ انا میزان القسط لیوم القیامہ، میں قیامت کے دن میزان قسط ہوں، یعنی وہ میزان کے جہاں پر اعمال تولے جائیں گے وہ میں ہوں۔ انا یعقوب الدین، دین کی پناہ میں ہوں۔ انا قائد المومنین، مولا کہتے رہے کہ مومنین کا قائد میں ہوں۔ انا الذی شیعتی یدخلون الجنہ بغیر حساب، میرے جو حقیقی شیعہ ہوں گے وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی انا الذی عندی دیوان الشیعہ باسمائہم، ناز کرنا اپنے آپ پر اور جھوم جانا۔ مولانا نے کہا میں وہ ہوں کہ عندی، میرے پاس ہے دیوان الشیعہ، میرے شیعوں کا دیوان، بے اسمائہم، جہاں میرے ایک ایک شیعہ کا نام میرے پاس لکھا ہوا ہے۔ بھائی کیا کہنے کہ بلا کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا علی حیدر، یا علی مولا، یا علی، کیا کہنے، میرے ایک ایک شیعہ کا نام لکھا ہوا ہے میرے پاس۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا کہنے، کیا کہنے۔ ذرا سوچئے گا کہ جب میدان قیامت میں وہ دیوان کھلے گا اور مثال کے طور پر آپ مومنین جو سن رہے ہیں، جب آپ اپنا نام دیکھیں گے وہاں پر، کیا کہنے سبحان اللہ، کیا کہنے۔ جی جی جی، بس مولا سے دعا انشاءاللہ کہیں نہ کہیں مولا اس دیوان میں نام ہو ہمارا کہیں پر بھی۔ ارے اس دعا کی قبولیت کے لیے کہ علی کی کتاب میں ہمارا نام آ جائے، مل کے صلوات بیتے محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ کیا کہنے، کیا کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اعون المومنین، کا مومنین کا مددگار بھی میں ہوں، وشفیع لہم عند رب العالمین، رب العالمین کے پاس ان کی شفاعت کرنے والا میں ہوں۔ انا الضارب بسیفین، میں پڑھتا جا رہا ہوں، بس اب آپ اپنے دل میں واہ واہ کہہ کے جھومتے چلے جائیے گا اور کچھ مجھ تک بھی پہنچاتے چلے جائیے گا۔ مولا نے کہا میں دو تلواروں سے لڑنے والا ہوں۔ انا الطائر برمحین، میں دو نیزوں سے حملہ کرنے والا ہوں۔ آپ کو یاد ہے امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ، بعین ہی مولا امام سجاد علیہ السلام وہاں پر یہی کہتے تھے، انا ابن من، میں بیٹا ہوں اس کا کہ ضارب بسیفین، جو دو تلواروں سے لڑتا تھا، والطائر برمحین، میں بیٹا ہوں اس علی کا کہ جو دو نیزوں سے حملہ کرتا تھا۔ تو مولا نے اپنا تعارف کروایا نا، بعین ہی امام سجاد علیہ السلام کہتے جاتے میں بیٹا ہوں اس کا۔ انا قاتل الکافرین، میں یوم بدر و حنین، بدر و حنین میں کفار کو قتل کرنے والا ہوں۔ انا ضارب، میں ضربت لگانے والا ہوں ابن عبدود پر،
यौम अल-अहज़ाब। या अली मौला, अली, अली या मौला, अली। अली मौला, अली मौला। जिसके लिए हुजूर ने कहा था कि एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है, बच्चा बच्चा जानता है। बेशक अल्लाह बेशक। अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने कबला, क्या कहने। अली के मुकाबले पैसों को लेकर आते हो, एक ज़रबत में वक्त कितना लगता है? चंद सेकंड लगे होंगे एक ज़रबत में। अल्लाह अकबर, अल्लाह सकलैन का मतलब है सारे जिन और सारे इंस, वाह, जिसकी जिंदगी के मसलन 5 सेकंड्स, वो भी इस दुनियावी जिंदगी की बात कर रहा हूं, नूरानी जिंदगी की बात नहीं कर रहा इस वक्त। ये जिंदगी जो जमीन पर, रूए जमीन पर है, उसके 5 सेकंड्स वो हर जिन और हर इंस की इबादत से अफजल है। क्या कहने, वाह क्या वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। अब समझ में आता है कि उसका सोना मर्जी परवरदिगार क्यों है। फिर भाई क्या कहने। अली 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 नाराए हैदरी। या अली हैदर। मौला, या अली मौला, क्या कह रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन जानिएगा, अगर आप अपने आप को नहीं जोड़ के रखेंगे और अपने बच्चों को नहीं जोड़ के रखेंगे इस विलायत से और इस अकीदे से, उन फजाइल से। आजकल तो भरमार है हर तरफ से, जहां कोई सुबह सुबह को सोशल मीडिया खोलिए, अकीदों के बारे में इख्तिलाफ, जंग, वो सही ये गलत, अरे सब कुछ छोड़ो, आ जाइए अली पर बस, बाकी सब छोड़िए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। माशाअल्लाह। ये अभी मैं चंद दिनों कबल की बात है कि मुझे एक मोमिन ने खबर दी, जिसको उन्होंने मुझे क्लिप भी भेजा। एक इंग्लिश के ऑडिटर हैं और बयान कर रहे हैं गुफ्तगू में, और अपने आप को बज़ाहिर शिया भी कहते हैं, लेकिन बयान कर रहे हैं गुफ्तगू में कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का वजूद साबित ही नहीं है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाहु अकबर। कहने लगे कि या कोई चीज बैयना से प्रूफ होती है कुरान के मुताबिक, बैयना यानी रोशन सबूत, वाज़िह दलील, या कुरान में क्लियर लिखा हो तो फिर वाज़िह होगी। तो किसी में, हम में से किसी ने देखा नहीं इमाम को, और कुरान में वाज़िह तौर पर लिखा हुआ नहीं, इसलिए इमाम ज़माना का वजूद भी पता नहीं है कि नहीं। ये कौन बात कर रहे हैं? अपने मिंबर से बात हो रही है मुहर्रम की मजलिस में। अकबर, अल्लाह। हर वो कि जो अच्छी इंग्लिश बोलता है उसकी मजलिस अपने बच्चों को सुनवाना ना शुरू कर दें। हाय हाय हाय, क्या कहने। जरा सही। थोड़ा सा ध्यान पटक लें, थोड़ा सा गौर कर लें। वाह। और ये जो मैं अर्ज कर रहा हूं, ये इंडियन पाकिस्तानी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अल्लाहु अकबर। अकबर। या अली। जब उन मोमिन ने मुझे भेजा और वो भी बड़े अफसोस का इजहार कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे बतलाइएगा, कहा जाता है कि मिंबर से बहुत अली अली खंदक खैबर बयान हो गया, अब कुछ और होना चाहिए। मैंने कहा बहुत बयान हुआ तो अब हशर ये है, अब बयान होना बंद होगा तो अगली नस्ल का क्या हशर होगा, जरा देख लें। अल्लाहु अकबर। या अली, या अली। बेशक बेशक बेशक। क्या कहने। सुभान अल्लाह, वाह 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 सुभान अल्लाह, सुभान वाह 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 अल्लाह। वाह 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 जी। वाह वाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क़िबला बेहतरीन पैगाम। वाह वाह। माशाअल्लाह। आपको शिकवा था ना, बहुत बयान हो गया, अब कुछ और मौजू बयान कीजिए। दुनिया जहाँ की इधर उधर जो है वो किस मुल्क में क्या हो रहा है, कि सोशल साइंसेज में क्या हो रहा है, और उसमें क्या हो रहा है, फला क्या है, फला क्या है, साइकोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी क्या है, उस पर कुछ बात कीजिए, कुछ जदीद मौजूद पे बात कीजिए, मुझे इसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन अली को ना छोड़िए। बेशक बेशक बेशक, बेशक बेशक। अली मौला, अली मौला। जब इतना बयान हुआ तो हम देख रहे हैं कि फिलहाल नस्लों का क्या हाल है। चंद सालों में ऐसा हुआ है कि थोड़ा सा ये बयान कम किया गया खुतबा की जानिब से, तो उसका असर देख रहे हैं। मुझे बतलाइएगा कि 10-15 साल तक और चल गया तो फिर क्या होगा? या अली, या अल्लाहु अली, अकबर, अल्लाहु अल्लाहु अकबर। अकबर। या अली, या अली। अल्लाहु आपने अकबर। यानी जो खतीब है, जो शिया मिंबर पे बैठे हुए, अल्लाह, वो आके गुफ्तगू कर रहे हैं कि इमाम ज़मान साहब के बारे में पता नहीं है, चूंकि बैयना है नहीं, कोई क्लियर प्रूफ है नहीं और कुरान में लिखा हुआ नहीं है, तो हाउ कैन वी बिलीव ऑन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बहुत सादा सी बात है। उन साहब से ये पूछिएगा कि जनाब आप नमाज कैसे पढ़ते हैं, जरा मुझे बतलाइएगा तो सही। हाथ खोल के रखते हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, क्या करते हैं आप? आपने रसूलुल्लाह को तो देखा नहीं है नमाज पढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, कबला इस्तग़फ़ार है, क्या इस्तग़फ़ार है। बेशक। क्या कहने। वाह 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 वाह। रसूलुल्लाह को तो देखा नहीं है आपने नमाज पढ़ते हुए, कुरान में कहीं लिखा हुआ नहीं कि हाथ कैसे रखो, तो मुझे बताओ भाई पढ़ते कैसे हो, नमाज पढ़ते भी हो कि नहीं पढ़ते? अल्लाहु जी। अकबर।
اچھا فجر کی 2 رکعت پڑھتے ہیں کہ 3 پڑھتے ہیں کہ 4 پڑھتے ہیں کہ 6 پڑھتے ہیں؟ ارے کیسی بات کر رہے ہیں؟ 2 پڑھتے ہیں. قرآن میں تو 2 کا لکھا ہوا نہیں, ہم نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں کہ وہ 2 پڑھتے تھے. یعنی کوئی استدلال میں کچھ تو جانو, کچھ تو بات ہو. لیکن کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا لفاظی کر کے اچھی انگریزی میں بات کو گھما کے پیش کر دیا, یوتھ بڑے انسپائر بھی ہو رہے ہیں. ہاں بات تو بالکل ٹھیک ہے. اور ہر انسان یعنی بالخصوص وہ کہ جو ویسے مذہب سے بیزار ہوتا ہے نا, اسے کچھ نہ کچھ سہارا چاہیے ہوتا ہے کسی ایسے اوریٹر کا کہ وہ اس کے مطلب کی بات کہتے کہ میں تو پہلے کہہ رہا تھا کہ نہیں تھا. اللہ اکبر, آ کے نکل لو. سبحان اللہ, کیا کہوں اب. اس لیے بہت ضروری ہے, بہت ضروری. انا الذی قال فی الامین جبرائیل, مولانا نے کہا میں وہ ہوں کہ جبرائیل امین نے میرے لیے یہ کہا اور کہتے تھے کہ لا سیف الا علی لا سیف الا ذوالفقار, لا سیف علیم مولا, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. انا کاسر اللات والعزى, مولانا نے کہا کہ لات و عزا کے بتوں کو توڑنے والا میں ہوں. انا علوت علی کتف النبی, نبی کے شانوں پر بلند ہو کر وکسرت الاصنام, ایک ایک بت کو شکستہ کرنے والا میں ہوں. بے شک بے شک, علیم مولا علیم مولا, دل مولا علی مولا, علی مولا, نبی بولے خدا بولا, علی مولا, علی مولا, ہر ایک میزان میں تولا, علی مولا, علی مولا. نعرے حیدری. کیا کہنا, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنا. ہو رہا تھا پاک بیت کبریا دیکھا کیے, مرتضیٰ توڑا کیے بت مصطفیٰ دیکھا کیے. کیا کہنے, کیا کہنے. مرتضیٰ توڑا کیے بت مصطفیٰ دیکھا کیے, پر جن کی لفظوں پر نظر تھی وہ تلاوت میں رہے, اور ہم وجہ نزول حل عطا دیکھا کیے. بھائی کیا کہنے, کیا کہنے. مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب, والد مرحوم قبلہ علامہ طالب جوہری صاحب, ان کا کلام ہے یہ. میری تربت میں نکیرین آ کے بے خود ہو گئے, کچھ نہ پوچھا صورت خاک شفا دیکھا کی. عزیزوں, تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ باہر کا بت ہے نا, ان بتوں کو توڑنے والا بھی علی ہے. اگر کسی کے اندر کوئی بت ہو نا, اس سے توڑنے والا بھی علی ہے. بے شک بے شک, واہ 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 واہ. اندر اگر کوئی ایگو, کوئی انا, بات بازی ہو رہی ہے, کوئی ایسا بت کہ جو غلط عقیدے کا بت بن گیا ہے, غلط سوچ کا بت بن گیا, اسے توڑنے والا علی ابن ابی طالب ہے. واہ واہ واہ, بے شک بے شک. ذکر علی اس بت کو توڑ دیتا ہے. بات اختتام تک آہستہ سے لے کر آ رہا ہوں. ثم قال الحسین, روایت ذہن میں مولا کائنات اپنے فضائل پڑھ رہے تھے, امام حسین 6 برس کے سن رہے تھے, رسول اللہ سامنے موجود تھے. مولا کائنات نے جب یہ سب بیان کر لیا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا, مفاخرہ ہو رہا تھا نا آپس میں, اما ما ذکرت یا امیر المومنین, اے امیر المومنین جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے, فانت فیہ صادق امین, آپ اس میں صادق اور امین ہیں. بے شک جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے وہ تو جو آپ نے کہا وہی حق ہے, یہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا. تو حضور نے کہا کہ اذکر انت یا ولدی فضائلک, اے حسین آپ بھی تو اپنے فضائل کچھ بیان کر دیجئے. ہائے ہائے ہائے. فقال الحسین, حسین علیہ السلام نے کہا یا ابت, اے میرے بابا, انا الحسین ابن علی ابن ابی طالب, پہلی فضیلت تو میری یہ ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں. بھائی کیا کہنے, کیا کہنے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. پہلی فضیلت تو میری ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں. وہ امی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین, اور میری ماں ہے فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین. وجدی محمد المصطفیٰ, اور میرے نانا ہے محمد مصطفیٰ. سید بنی آدم, جو بنی آدم میں سب کے سردار ہیں.
سبحان اللہ اس کے بعد کہا کہ اے بابا امی افضل من امکا عند اللہ. اللہ اکبر اللہ کہ اے اکبر. بابا آپ نے جو فضائل بیان کیے ہیں آپ صادق اور امین ہیں، لیکن جو میری ماں ہے وہ آپ کی ماں وہ بہت عظیم ہے، لیکن میری ماں ان سے بھی افضل ہے. کیا کہنے بے شک بے شک، کیا کہنے. واہ واہ واہ. عظمت سیدۃ الکونین بلند ترین صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ. اے بابا آپ کے بابا بہت عظیم ہیں، لیکن جو میرے بابا ہیں وہ آپ کے بابا سے افضل ہیں. ہائے 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 ہائے. کیا کہنے یہ کیا جملہ سمجھ کہنے. میں آیا؟ یہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جدی خیر من جدک من جدک، جو میرے جد ہے وہ آپ کے جد سے افضل ہے. وانا فی المہد ناغانی جبرائیل، اور میں وہ ہوں کہ جبرائیل نے مجھے جھولے میں لوریاں سنائی ہیں. یا علی اللہ اکبر اللہ اکبر. صحیح ہے. وتلقانی اسرافیل، اسرافیل آ کے میرا جھولا جھلایا کرتے تھے. پھر کہا اے بابا انت عند اللہ افضل منی. دیکھیں افضل کائنات رسول اللہ کے بعد تو علی ہے نا، لیکن کتنا خوبصورت سمیٹا ہے مولانا حسین علیہ السلام نے. انت عند اللہ افضل منی، اے بابا آپ تو افضل ہیں اللہ کے نزدیک، مجھ سے افضل ہیں آپ. وانا افخر منک بالآباء والامہات والاجداد، لیکن میں اپنے آبا و اجداد و امہات کی وجہ سے نسب میں زیادہ بافخر ہوں آپ سے. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد روایت میں لکھا ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام آئے اپنے بابا کے پاس اور ان کی گردن سے لگ گئے گلے اور چومنے لگے اپنے بابا کو، اور علی نے اپنے حسین کو چوما. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے بعد مولا نے کہا کہ اے حسین اللہ آپ کا شرف اور فخر اور بڑھاتا چلا جائے. لعن اللہ تعالی ظالمیک، اور اللہ ان ظالموں پر لعنت کرے کہ جو اے حسین آپ پر ظلم کریں گے. جی بات واضح ہو رہی ہے. تو سبحان اللہ. آج کی گفتگو میں کچھ ضرور میسیجز بھی تھے، وہ آ گئے، اور مولا کائنات کا جو ذکر ہے وہی سب سے بڑا اکسیر اعظم ہے اور کبریت احمر ہے. سب سے بڑا معاملہ حل کرنے والا وہی ہے. اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ. نماز واجب ہے، مگر اگر زندگی سے تصادم ہو جائے، اگر زندگی خطرے میں ہو جائے تو کہیں پر ہے کہ مختصر پڑھ لو، حتیٰ توڑ دینے تک کی بھی اجازت ہے. بہت خوبصورت. آپ کی اپنی نہیں، کسی اور کی زندگی بھی خطرے میں تو توڑ دو نماز. ہاں روزہ واجب ہے، لیکن آپ کی زندگی خطرہ تو دور کی بات ہے، اگر بیماری بہت زیادہ بڑھ رہی ہے توڑ دو، بعد میں قضا کر لینا. صحیح. قضا نہ ہو سکے، بعد میں بیماری طول کھینچ جائے، الگ ہے، فدیہ دے دو، گواہ معاملہ کر لو. حج سب کی یہی صورت ہے. ابھی حج پہ کوئی جا نہیں سکا نا، بہت سے صاحب استطاعت ہے لیکن جا نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ کووڈ کی وجہ سے پابندیاں تھیں، چلے گئے. اب نہیں جا سکتے، آپ استطاعت بھی تب بھی نہیں جا سکتے. تو شریعت وقتی طور پر گویا منسوخ ہو جاتی ہے ایک اور حکم شرعی کی وجہ سے کہ جان بچاؤ، اس وقت شریعت کا حکم چھوڑ دو. کیا مطلب ہے؟ آپ کی جو زندگی ہے نا، آپ کی جو جان، وہ شریعت کے ہر حکم سے زیادہ بلند رکھی ہے اللہ نے. کہ اگر جان ختم ہو رہی ہے، جان کو خطرہ ہو رہا ہے، فی الحال کے لیے وہ شریعت کا حکم چھوڑ دو. اللہ اکبر اللہ. اپنی نہیں، کسی اور کی جان کو خطرہ ہو رہا ہے، وہ حکم چھوڑ دو. صحیح. تو اللہ نے آپ کی زندگی اور آپ کی جان کو افضل رکھا ہے شرعی احکام سے، لیکن یہ جس علی کی ولایت کی بات ہو رہی ہے یہ آپ کی زندگی سے زیادہ افضل ہے. بے شک بے شک. کیا کہنے کے بعد سلامت رہے. یہ فرق واضح ہو گیا. یہ یہی تو حضور نے غدیر میں کہا الست اولا منکم بانفسکم، کیا میں تمہاری نفسوں پر تم سے زیادہ اولویت نہیں رکھتا ہوں؟ بے شک بے شک بے شک بے شک. یعنی تمہاری جان پر تم سے زیادہ حق میرا ہے. سبحان اللہ. اور یہ لفظ بھی کہنا کہ تم سے زیادہ حق نہیں، جب ہم نے نبی کو مولا مان لیا، زیادہ کیا بات ہے، انہی کا حق ہے ہماری زندگی پر. اور جب سب نے پڑھ کے جواب دیا نام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہم پر زیادہ حق رکھتے ہیں اور اولویت رکھتے ہیں خود اپنے نفسوں سے اور اپنی جانوں سے.
پھر حضور نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، سبحان اللہ، جس کے نفس پر میں اولا ہوں تو بس جان لے کہ اس کا یہ علی بھی اولا اور مولا ہے۔ بھائی کیا کہنے، کیا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اظہار ولایت امیر علی علیہ السلام صلوات صلی صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سبحان اللہ، بھائی ماشاء اللہ، ماشاءاللہ۔ یعنی جس نے مولا علی ملا قبلہ سبحان اللہ۔ یعنی جس نے مولا علی کی بیعت کی، اس نے اپنی زندگی پر، اپنے نفس پر، اپنے مال پر، اپنے اہل و عیال پر اپنے اختیار کو سرنڈر کر دیا، علی کی ولایت کو قبول کر لیا۔ کیا کہنے، سبحان سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ اللہ، علی مولا، علی مولا، علی بات ہو رہی؟ کیا کہنے، کیا کہنے۔ یہ مطلب ہے علی کی ولایت کو ماننے کا۔ بے شک، بیعتیں اور لوگوں نے بھی کروائی اپنی، کیا کہنے، کیا کہنے۔ فرق کیا ہے؟ دیکھیں رسول اللہ کی بیعت کی لوگوں نے، مسلمان ہو گئے، مولا علی کی بعد میں بیعت کی، رسول اور علی کی بیعت یہ سب ملا دیتے ہیں ایک ساتھ، کہ بعد میں جن خلفائے مسلمین کی بیعت کی گئی تو تسلسل میں کہہ دیتے ہیں۔ بہت فرق ہے۔ فرق جانتے کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ حضور مکے میں بھی نبی تھے، مدینے میں بھی نبی تھے۔ جب حضور کے ہاتھ پہ کوئی بیعت کرتا تھا نا کہ تو حضور کا درجہ کوئی نہیں پڑتا تھا، نعوذ باللہ۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک، بے شک، کیا کہنے، صحیح کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ جو بیعت کرتا تھا نا وہ مسلمان ہو جاتا، اس کا درجہ بڑھ جاتا تھا۔ بے شک، کیا کہنے، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ بات پہنچی ہے، بڑی لطیف بات کہہ رہا ہوں ابھی اس وقت۔ ماشاء اللہ۔ سلامت رہیں قبلہ، سلامت رہیں۔ بھائی حضور کے پاس آ کر قبیلوں نے بیعت کی، مختلف اقوام نے آ کے بیعت کی، تو حضور کا درجہ تھوڑی بڑا، نعوذ باللہ۔ حضور تو رحمت للعالمین، اللہ نے بنا کے بھیجا، حضور کا درجہ کون کیا بڑھائے گا؟ اللہ اکبر، بے شک۔ جو بیعت کرنے والے تھے انہیں حضور کی وجہ سے یہ سعادت نصیب ہو گئی کہ اب انہیں مسلمان کہا جانے لگا، ٹھیک بے ہے؟ شک، یقیناً، یقیناً، کیا ماشاء اللہ، کہنے، کیا بے کہنے، شک۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ حضور کے بعد جو بیعتیں لی گئیں اللہ اکبر۔ اس میں جو بیعت کر رہا تھا وہ تو وہی رہا، جس کی بیعت ہوئی وہ اس بیعت کی وجہ سے خلیفۃ المسلمین بن گیا۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے۔ ظاہر ہو رہا ہے؟ کیا بہت کہنے، خوب۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اللہ اکبر۔ بیعت کرنے والا اسے اس بیعت سے کچھ نہیں مل رہا، جس کی بیعت کر رہے ہو یعنی اپنے ووٹ سے اسے خلیفۃ المسلمین بنا رہے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ۔ خلاصہ یہ تاریخ اسلام کا خلاصہ، جہاں بیعت کرنے سے بیعت کرنے والے کا رتبہ بڑھ جائے، اس لیے کہ جس کی بیعت کر رہا ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ اس کے صدقے میں بیعت کرنے والے کا رتبہ بڑھ رہا ہے، بے شک، یقیناً، یقیناً، وہ بیعت نبوت کی ہوتی ہے، امامت کی ہوتی ہے، ولایت کی ہوتی ہے۔ بے بے شک، شک، بے شک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی مولا، کیا کہنے۔ اور جہاں بیعت کرنے والا تو پہلے ہی جیسا رہے، اس لیے کہ اس بیعت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جس کی بیعت کی جا رہی ہے وہ ووٹوں سے کچھ بن جائے، وہ حکومت ہوتی ہے، سیاست ہوتی ہے اور خلافت ہوتی ہے۔ بھائی کیا کہنے، کیا کہنے، ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان نعرہ اللہ۔ حیدری، علی حیدر۔ کیا علی مولا، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ۔ یہ خلافت دنیاوی کی بات ہو رہی ہے، خلافت الہیہ کی بات نہیں، صحیح ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ یہ دیکھیے کہ جس کی بیعت کی جا رہی ہے اس کے صدقے میں بیعت کرنے والے کو کوئی مقام مل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ نبوت کی بیعت ہے، وہ امامت کی بیعت ہے، وہ ولایت کی بیعت ہے۔ بہت خوب۔ جی، بیعت کرنے والا تو اسی جگہ پر رہے، جس کی بیعت کی گئی وہ کچھ بن کے بیٹھ گئے، وہ حکومت ہوتی ہے، سیاست ہوتی ہے اور خلافت باطلہ ہوتی ہے۔ ہو گئی بس عزیزو، تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا مجھے گفتگو کرتے ہوئے، اور آپ کی سماعت نے مجھے اس بات پر مجبور کا لفظ نہیں کہوں گا، مجھے آمادہ کیا اور مجھے تیار کیا کہ میں گفتگو کرتا چلا جاؤں۔ ماشاء اللہ، بزور بازوئے پرزور
محمدی حیدری صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جی، کیونکہ جب مظہر کبریا مولا علی شیر خدا کا ذکر ہو رہا ہو تو وہ کہ جو جلال و جمال کبریائی کو ایسے رکھتا ہے کہ یہ ہوتا ہے نا لفظ مخفف، ایبریویشن، کسی اصل شے کا ایک چھوٹا سا خلاصہ. کیا کہنے، میں تیرا ایسا مخفف ہوں جہاں میں جس کی جزم شد زیر زبر پیش نہ مد ہے حد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ بسم اللہ. میں تیرا ایسا مخفف ہوں جہاں میں جس کی جزم شد زیر زبر پیش نہ مد ہے حد ہے. سبحان اللہ، کیا کہنے. مظہر نور کردگار علی علیہ السلام صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. بس عزیزوں، آج انہی علی کی پوتی کا ذکر ہے مصائب کے بیان میں، اور مجھے جملہ کہہ لینے دیجئے، یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ وہ پوتی کے جس نے راہ کوفہ اور شام میں تماچے کھا کر اپنے دادا کی ولایت کو بچا دی. اس پوتی نے اپنے دادا کی ولایت کو اپنے رخساروں سے بچا لیا. اللہ اکبر. جو کہتی رہی کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. مجلس سکینہ بنت الحسین ہے نا، مجلس بی بی سکینہ بنت الحسین. جی، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جب شہ نکلنے لگے تو بی بی فرماتی تھی، وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار. یہ وہ باپ جنہیں اللہ نے بیٹی عطا کی، وہ سمجھ سکتے ہیں ان جذبات کو، اس کیفیت کو. وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نا اب یا شہ ابرار. اچھا نہ اگر کیجئے جلد آنے کا اقرار، مر جائے گی اس شب کو تڑپ کر یہ دل افگار. کیسی ہیں یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. اصغر کبھی ساتھ آپ کے اب تک نہیں سوئے، بہلا لیا اماں نے اگر چونک کے روئے، شفقت تھی مجھی پر کہ یہ بے چین نہ ہوئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جیتے رہیں فرزند کے سب لختے جگر ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اماں کے پسر ہیں. اے بابا مجھے اپنے ساتھ رکھیے گا. ایک بند چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں، ایک بند چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں. لو رو نہ اب صبر کرو باپ کو جانی، اس نے جواب دیا ہائے ہائے ہائے، صبر کرو بیٹی، لو رو نہ اب صبر کرو باپ کو جانی، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی. یعنی گویا حسین کہنا چاہتے تھے میں فرات پر جاؤں گا نا لڑتے لڑتے، کوئی عباس کو پیغام ہو تو بیٹی دے. عباس کا لاشا تو نہیں آ سکا نا خیام میں، کہا تھا مولا میرا لاشا نہ لے کے جائیے گا، سکینہ میرے لاشے کو دیکھے گی. عہدے ہے لبے لال ہے یہ تشنہ دہانی،
بہت سوکھے ہیں اے بیٹا، آپ کے لب بہت سوکھے ہیں، ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی. ہاں، محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ. مجھے جانا ہے بی بی سکینہ تک، لیکن یہ ایک بند اور بھی سن لیجئے گا. سمجھا کے چلے آپ سکینہ کو غش آیا، ہائے ہائے. سمجھا کے چلے تب بھی، سمجھا کے چلے آپ سکینہ کو غش آیا. گل تھا کہ اٹھا سر سے شہنشاہ کا سایہ، دیوڑی سے جو نکلا اسد اللہ کا جایا. راہوار سبک سیر کو روتا ہوا پایا، کس عالم تنہائی میں سید کا سفر تھا. بھائی نہ بھتیجا نہ ملازم نہ پسر تھا. بھائی نہ بھتیجا نہ ملازم نہ پسر تھا. تو اس وقت کس نے ذمہ سے نبھایا، کس نے ذمہ داری سنبھالی ناصر حسین ہونے کی؟ زینب نے پکارا میرے ماں جائے برادر. ناشاد بہن لینے رکاب آئے برادر، اب کوئی مددگار نہیں ہائے برادر. صدقے ہو بہن گر تمہیں پھر پائے برادر، غش آئے گا دو گام پیادہ جو بڑھو گے، اس ذات میں راہوار میں کس طرح چڑھو گے. دل تھام کے کلیجہ ہاتھ یا حسین کہہ کے کلیجے پہ ہاتھ مار کے اب یہ بند سننا کہ جب بی بی باہر آئی ہیں امام حسین کی مدد کے لیے آئی ہیں تاکہ حسین کو سوار کروانے میں مدد دے سکے، لیکن حضور حسین نے کیا فرمایا؟ حضرت نے پلٹ کر دیکھا بی بی کو، حضرت نے یہ فرمایا کہ خواہر نہ نکلنا. حضرت نے یہ فرمایا کہ خواہر نہ نکلنا، جب تک کہ میں زندہ رہوں باہر نہ نکلنا. کہوں اگلا مصرع، للہ بہن کھولے ہوئے سر نہ نکلنا، سر کھول کے کیا اوڑھ کے چادر نہ نکلنا. اے میری خواہر زینب، یہ سب یزیدی ہیں، ان کے سامنے آپ چادر میں بھی نہ آئیے گا. للہ بہن کھولے ہوئے سر نہ نکلنا، سر کھول کے کیا اوڑھ کے چادر نہ نکلنا. کیا تم نے کہا دل میرا تھر آ گیا زینب، بھائی کی مناجات میں فرق آ گیا زینب. بس عزیزوں، حسین ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام گئے، بے پناہ جنگ کی، لیکن دل میں خیال تھا اسی دختر کا. بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی مجلس ہے، زیارت ناحیہ میں لکھا ہوا ہے کہ جب شمر امام حسین کے سینے پر آ گیا، اللہ اکبر بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ. عزیزوں، یہ دعا وہ ہے کہ جو جانور کو ذبح کرتے ہوئے پڑھی جاتی ہے. ایک مرتبہ امام زمانہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی سانسوں کو روک لیا، آپ نے اپنے دست و پا سمیٹ لیے تھے اور آپ نیم کھلی ہوئی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے. حسین کا گلا کٹ رہا تھا، حسین سکینہ کی طرف دیکھ رہے تھے.
اللہ جانے جب لڑتے لڑتے حسین فرات پر پہنچے تو کیا کہا ہوگا عباس سے. اتنا ضرور علماء کہتے ہیں فرمایا تھا کہ عباس بوڑھے بھائی کی جنگ دیکھی عباس, لیکن شاید پلٹ کر کہا عباس تم فرات پر سو گئے, سکینہ منتظر رہ گئے عباس. اچھا یاد رکھنا یہ چچا اور بھتیجی, میں بس اختتام کرنے لگا ہوں بی بی سکینہ ہی کے نام پر, یہ چچا اور بھتیجی ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے نا. کیوں؟ شہیدوں کے لاشیں تو خیمے میں آئے لیکن عباس کا لاشا نہیں آیا, ٹھیک ہے. اور پھر بیویاں شام کی قید نبھا کر چہلم پر پہنچی کربلا, لیکن سکینہ نہیں آئی, سکینہ زندان شام میں رہ گئی. تو اب فرات پر رہ گئے عباس, زندان میں رہ گئی سکینہ, چچا اور بھتیجی. نہ سکینہ نے عباس کا لاشا دیکھا نہ عباس کی قبر دیکھی سکینہ نے. میں ایک جملہ کہوں گا, لیکن عباس نے کٹے سر کے ساتھ سکینہ کو لگتے ہوئے تماچوں کو دیکھا. عباس نے چھنتے ہوئے گوہر دیکھے, سکینہ کے گانوں سے لہو بہتا رہا. روایت میں ملتا ہے کہ تسیل علی الخد, بی بی کہتی تھی کہ پھوپھی اماں یہ خون بہتے ہوئے میرے رخساروں تک آ رہا ہے, یعنی اتنا خون بہا سکینہ کے رخسار. پشت شتر سے سکینہ کو باندھ دیا گیا تھا, ایسے پہنچے نہیں سکینہ. ایک مرتبہ نہیں گری, کئی مرتبہ بی بی گری ہیں, شتر سے کئی مرتبہ گری ہیں. ذرا سوچو ایک 3 یا 4 سال کی دختر ہو, اگر ذرہ برابر بھی کہیں کوئی تکلیف ہو جائے باپ کے دل پر, ماں کے دل پر کیا گزر جاتی ہے. حتیٰ کوئی کسی کا کوئی تعلق نہ بھی بنتا ہو تو بچی پر ایک رحم آ جاتا ہے. دیکھو بار بار بچی کو اونٹ کی بلندی سے گرایا گیا. روایت میں ملتا ہے کہ خولی کے ہاتھ میں سر حسین تھا, وہ نیزہ کے جس پہ سر حسین ہے, اور خولی ہی سکینہ کے اونٹ کو دوڑاتا جاتا تھا اس طریقے سے کہ بار بار بچی گرتی چلی جائے. یہاں تک کہ ایک منزل ایسی آئی کہ ایک مرتبہ سکینہ گر گئیں اور اس لعین نے اللہ جانے کس انداز سے پھر سے سکینہ کو سوار کیا, اور پھر اونٹ ایسا بھگایا اور دوڑایا کہ وہ پھر بچی گری. روایت میں ملتا ہے, اور پھر دوڑاتا رہا اونٹ کو, یہاں تک کہ حسین کا سر جس نیزے پر تھا وہ نیزہ زمین پہ گڑ گیا, آگے نہیں بڑھا. سید سجاد کی پشت رنگین ہونا شروع ہوئی تازیانوں سے. سجاد جب تک تمہارا بابا نہ آگے بڑھے گا ہم تازیانے مارتے رہیں گے. ایک مرتبہ سر حسین سے آواز آئی, بیٹا سجاد تیرا بابا تیرے مصائب کو دیکھ رہا ہے, لیکن میں کیا کروں, میری سکینہ کسی جنگل میں گر گئی ہے. جب تک بس بی بی زینب پہنچی, سکینہ کو تلاش کرتے ہوئے آواز دیتی جاتی تھی, سکینہ کہاں ہو سکینہ, شاید کہاں ہو, آ جاؤ. اب شاید شیور تماچے نہ مارے لیکن میری بچی تم کہاں ہو, آ جاؤ. لیکن کہیں سے کوئی آواز نہیں. دیکھا ایک سیاہ پوش بی بی ہے کہ جس کی گود میں سکینہ بیٹھی آرام کر رہی ہیں. آگے بڑھ کر کہا کہ للہ اپنا تعارف کروائیے گا, اب تک جو بھی آیا تماچے مارنے والا آیا, کوڑے لگانے والا آیا. آپ کون بی بی ہیں کہ جنہوں نے میری بچی پر رحم کیا؟ اور اس بی بی نے کہا کہ اگر میں رحم نہ کروں تو کون رحم کرے گا؟ اللہ دیکھیں 10 سال بھی اگر گزر چکے ہو نا, اگر بیٹی کو ماں کی آواز سنائی جائے نا, للہ اپنا تعارف کروائیے گا. اس بی بی نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا. شام غریبہ تو علی آئے تھے, بی بی کہتی تھی اب آئے ہو بابا. راہ شام میں زینب کی مدد کرنے ان کی ماں فاطمہ زہرا آ گئی. جا بیٹی سکینہ کو لے جائیے, امتحان کا وقت ہے. اور جب بی بی آئی ہیں
تو پھر پشت شتر سے باندھ دیا گیا سکینہ کو. عزیزوں بس زیادہ میں پڑھ نہیں سکتا, میری زبان ساتھ نہیں دے رہی میرے کہ میں اور کیا کیا مصائب آپ کی خدمت میں پڑھوں. بس جب شام کی منزل آئی ہے اور رسیوں کو کھولا گیا تو پشت سکینہ لہو لہان ہو چکی تھی. اللہ اکبر. یقیناً بیوی نے فرات کا رخ کر کے کہا ہوگا کہ عباس, چچا عباس, پانی نہیں چاہیے, آپ تشریف لے آئیے. آخری منزل پر آ گیا. میں نے شب جمعہ کی مجلس میں پڑھا تھا اس بات کو کہ جب اہل بیت کا قافلہ شام میں پہنچا ہے تو 7 دروازوں سے گزرتا ہوا پہنچا ہے, اور بی بی زینب تھی جو قافلے کو لے کر چلتی تھی تو کبھی کچھ فوج کے لوگ کھڑے ہوتے تھے, کبھی کچھ آواز کسنے والے کھڑے ہوتے تھے, عمرا تھے, سفیر تھے. اور جب بی بی زینب اس قافلے کو لے کر پہنچی تو سکینہ کا گلا رسی میں بندھا ہوا تھا. جب بی بی کچھ آگے بڑھتی تھی بی بی زینب کے بازو بندھے ہوئے تھے رسی میں. اللہ اکبر. عزیزوں بیان کرنا بڑا سخت ہے کہ جب پہنچی ہیں یہ بی بی تو یزید لعین نے ایک ایک بی بی کا نام لے کر یا اس کے بارے میں تعارف کر کے پوچھا کہ یہ کون سی بی بی ہے, یہ کون سی بی بی ہے, یہ کون سی بی بی ہے. اس کے بعد ایک منزل آئی کہ بی بی زینب کو ساری بیبیاں اپنے حجاب میں لے کر اپنے حلقے میں لے کے کھڑی ہوئی تھیں. تو تاریخ میں ملتا ہے کہ یزید نے کہا من ھذہ المتکبرہ, یہ مغرور بی بی کون ہے. یہ مغرور بی بی کون ہے. کسی میں جرأت نہ تھی کہ جواب دے. بی بی زینب نے کہا میں زینب بنت علی ہوں, خواہر حسین ہوں. دیکھا ایک چھوٹی بچی ہے, کہ یہ چھوٹی بچی کون ہے. دیکھیں وہ بچے جس پر اتنا ظلم ہو چکے ہو نا, اگر اسے اس قافلے سے جدا کر دیا جائے, دور کر دیا جائے اپنی ماں سے, اپنی پھوپھی سے, یہی سب سے بڑی مصیبت ہے. اس یزید لعین نے حکم دیا کہ اس بچی کو جدا کر کے دربار کے درمیان میں کھڑا کر دو. جو کتاب میں نہ دیکھا ہوتا تو نہ پڑھتا اس جملے کو. بی بی سکینہ کو دربار میں درمیان میں کھڑا کر دیا گیا. اب ہر طرف صحابیوں کا مجمع ہے. مجھے معاف کر دینا, اللہ جانے کیا یہی وہ وقت تھا کہ جب کسی لعین نے بی بی کو اپنی کنیزی میں طلب کرنا چاہا. آئے سکینہ. عزیزو بیان ایک منزل آخر میں رہ گئی ہے. بی بی دربار کے درمیان کھڑی ہے اور آس پاس اوباشوں کا مجمع ہے, لیکن بی بی کے سامنے کیا ہے, یزید ملعون تخت پر ہے, اور جہاں اس کے پیر ہے وہاں ایک تشت رکھا ہے, وہاں حسین کا کٹا ہوا سر موجود ہے. اور یزید کڑی سے لب حسین پر گستاخی کر رہا ہے. سکینہ نے اپنے بھڑوڑے کرتے کو پھیلا دیا. یہ لعین کہتا ہے کیا تیرا باپ امام تھا؟ سکینہ نے کہا میرا باپ امام ہے, وہ حجت خدا تھا. کہا میں تب مانوں کہ جب حسین کا سر تیری گود میں پہنچ جائے. جلے ہوئے کرتے کو پھیلا کر کہا بابا ظالم ہماری محبت کا امتحان لے رہا ہے. بابا حسین کا سر بلند ہوا تھا اس سے, سکینہ کی گود میں پہنچا. ننھی سکینہ نے حسین کے گیسوؤں کو پیار کیا. من الذی قطع وریدک, بابا آپ کی شہرک کو جدا کس نے کیا. بابا بابا آپ کی داڑھی سفید تھی لیکن یہ خون سے تر کی عصر عاشور رخصت آخر پر حسین نے سکینہ کو گود میں لیا تھا. دربار شام میں سکینہ نے حسین کو گود میں لیا. السلام علیکم
الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا حسين يا حسين، مات الإمام حسين عليه السلام.